أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن شهد منهم ومن شهد صلاة تستغرق العبد والتفريد والتفدي صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك اللهم يا رب سيدنا محمد آل سيدنا محمد محمد اللہ سبحانہ وتعالی میری اور آپ کی مغفرت فرمائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے ہم سب کو ظاہری باطنی فتنوں سے بچائے اللہ پاک میری آپ کی اور ہماری اولادوں کی اور ہمارے ملک کی اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے یہ ربیع الانور الثانی داخل ہو چکا ہے میرے آقا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے حضور شہنشاہ بغداد غوث الاعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو غوث الثقلین اور غوث الورا بھی کہتے ہیں اور بعض الاشعب بھی کہتے ہیں اور بڑے القاب ہیں اور اسمان ہیں اور بڑی شان والے ہیں اور میں پیدائشی قاتل رب کے فضل و کرم سے الحمدللہ والشکر للہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس ماہ مبارک ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو اس دنیا پر تشریف لائے اور اسی ماہ کی 11 تاریخ کو اس دنیا کو خیر بات فرما کر ہمیشہ کے لیے کھانے کے حقیقی کے پاس میرے حضرت صاحب مجھے فرماتے تھے انک اذا انتقلت الى رحمت اللہ جس وقت تو اپنے اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جائے گا یعنی مر جائے گا کاملین کا یہ ہے مقام اور رتبہ اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے اسماء مبارکہ بھی 11 ہیں آپ کے بیٹے مبارک بھی 11 ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک 11 واسطوں سے جاتے ہیں اور اپنی والدہ مبارکہ سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک 11 واسطوں میں پہنچتے ہیں حضور کے اصحاب طریقت اشیاء طریقت جن سے طریقت آپ کو نصیب ہوئی ان سے لے کر سیدنا علی تک 11 واسطوں سے پہنچتے ہیں اس لیے آپ کو 11 والے پیر ہیں اور میں ساری باتیں نہیں سنا سکتا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے رب نے چاہ کسی زمانے میں سنایا تھا آپ کا کلام بہت ہی عجیب و غریب ہے اور اتنا میں بتا دوں میں نہیں کہتا کہ میں علامہ ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پڑھ چکا ہوں کوئی بھی نہیں پڑھ چکا سارے
نہ کسی چیز کا دعویٰ، کسی چیز کا بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، دعویٰ کرنے والے سے دور ہو جاؤ۔ یہ نفسانیت اور شیطان ہے، اور یہ دجاجرہ کا دور ہے۔ دجاجرہ اٹھتے رہیں گے، کچھ اٹھ چکے ہیں، تمام برباد ہو گئے، جہنم نصیب ہو چکے ہیں، کچھ اب بھی ہوں گے، اور اصلی دجال بھی آنے والا ہے۔ میں دور نہ جاؤں، آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو بالخصوص اور باقی عام طور پر کہ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو لازمی کیا کرو۔ اگر آپ سورہ کہف خود نہیں پڑھ سکتے تو اس آدمی کو جو پڑھ سکتا ہے اونچی آواز سے پڑھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر سن لیا کرو، اس لیے کہ سورہ کہف حجاب اعظم ہے، اور میرے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دجال کی شر فساد سے محفوظ رہے گا جو ہر جمعہ شریف کو سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ سورہ کہف اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کے پردے کی اور اس کی محبت کی، اور سورہ کہف کا نور بھی نصیب ہو، ہدایت بھی نصیب ہو، سب کچھ نصیب ہو جو اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے ہر حرف کے اندر نور ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، علی 7 احرف، 7 حروف یعنی 7 کلموں پر نازل ہوا ہے۔ الحمدللہ والشکر للہ، حضور پر کی برکت سے میں بھی شاگرد رہا، ان 7 کردوں کو پڑھے، سنا نے 7 کے رتے اب پڑھی ہے، اور کبھی کبھی میں سنا دیا کرتا، آپ بھی سنتے رہے ہیں۔ 7 کے رتے متواتر ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کا نور عطا کرے کبھی اور آپ کو بھی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، جھگڑے بہت ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اب جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ جو میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کو سب نے نہیں سمجھا ہے، کسی نے سمجھا ہے، اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے اور ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا دارالخلافہ بیت المقدس میں جو داخل کیا جا رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے تمام اہل اسلام کے لیے۔ اور میں تمہیں کئی بار سنا چکا ہوں، امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن احادیث کے روح سے اشارے مل رہے ہیں، کچھ قوم کامل اولیاء ہجرت کر نزدیک پہنچ گئے ہیں، ان کی ان ہجرت سے پتہ چل رہا ہے کہ وقت قریب ہے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے، اور مکہ شریف میں حجر اسود اور رکن جمالی کے درمیان بیٹھ کر 40 ابدال اور 313 افراد رجال غیب کو بیعت کریں گے، عام آدمی نہیں۔ جب پتہ چلے گا تو حضور امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حسنی حسینی سید ہوں گے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہوں گے، لیکن جس وقت وہ دلا اور رجال غیب، رجال غیب مدلا سے بھی پوچھے گئے،
اور جانب ہے اس وقت مدینہ اسی میں موجود ہے، مکہ مکرمہ بھی موجود ہے، لیکن تمہیں نہیں پتہ لگے یہ علم سی باتیں حاصل نہیں ہوتی کہ جب تک اللہ نور نہ عطا کرے۔ ذہنی کتابوں کی کوئی فائدہ نہیں، ذہنی کتابوں میں بڑی غلطیاں ہیں، میں تو تم سناتا رہتا ہوں تمہیں کبھی کبھی، اور ان کی خوراک اصل کیا ہے وہ آپ کے اندر بھی آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کی خوراک کیا ہے؟ چیز، درخت کی چیز ان کی خوراک ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت بیعت کریں گے ان کو جس وقت خون فساد ہو چکا ہوگا۔ مینا اور مینا کے ساتھ وادی محصب میں جہاں آخری کنکری مارتے ہیں جبل عقبہ کو نیچے اترتے ہیں، پتہ نہیں اب میں تو کئی سال ہو گئے ہیں نہیں جا کر دیکھ سکا، اسی طرح حالت ہے، نیچے اترتے ہیں، اس کو وادی محصب کہتے ہیں۔ اس وادی میں ایک رات سرکار مدینہ کے ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 13 دن حج کی کنکریاں مارنے کے بعد آپ وادی محصب میں پوری رات رہے اور 14 کی صبح کو کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ آپ ایسا کرتے نہیں، اب تو 12 تاریخ کو بھاگتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ صحیح طریقہ سنت یہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد وادی محصب میں بھی تو رات گزارو۔ سید کائنات رسول یہ وادی محصب خون ہو جائے گی۔ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اہل اسلام کے لیے، پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اب کثرت سے ہوگی۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے اور حضور سے اجازت لینے جائیں گے کہ یا حبیب اللہ مجھے اجازت دے اور میں کدھر جاؤں اور کس طرح جاؤں۔ تو شام شریف میں دمشق میں سفیانی نام انگریز ہوگا، عیسائی ہوگا، اور وہ اس کو جب پتہ چلے گا تو اپنی ایک فوج کا دستہ بھیجے گا امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ تو مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ کے حد سے تھوڑا باہر ذوالحلیفہ کے قریب، جو کہ میقات ہے اہل مدینہ منورہ کا، ذوالحلیفہ کے قریب ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر سارے کا سارا لشکر زمین میں پھنس جائے گا۔ 2 آدمی بچ جائیں گے، ایک امام مہدی علیہ السلام کو خبر دے گا اور ایک سفیانی کو جا کر خبر دے گا کہ تیرا لشکر کا غرق ہو گیا ہے جہنم میں۔ اور امام مہدی علیہ السلام جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند جواب عطا کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا کہ عیسی ابن مریم میرے سامنے آ کر مجھے سلام کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب عطا کروں گا۔ آپ اس وقت بھی جواب عطا کر کے، ہاں جی، سننے والے یہاں بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ آنکھ دل کی آنکھیں کھولے، حقیقت کو استعمال کو، حقیقت کو سمجھو۔ دعووں سے کام نہیں چلتا، میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں اور اب پھر سناؤں گا، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کہ جو دنیا کی طرف بہت زیادہ بھاگتا ہے اس کو حضور کا دیدار نہیں ہو سکتا۔
میں مثال کے طور پر تمہیں میری کی حالت ہے، اگر پورے روز زمین کو سونا بنا دیا جائے تو میں اس کو گندی مکھی کے برابر سمجھوں گا، جبکہ میں کوئی شے نہیں جو دعوے کرنے والے ہوں۔ اس واسطے سید کائنات علیہ السلام کا دیدار اس شخص کو ہوتا ہے، ہمارے قریب ہے غوث زمان، یہ رشتہ جس وقت تو یہ حال ہوا تو چپ لگ گئی، چوٹ لگ گئی اور چپ لگ گئی، گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا۔ میرے والد صاحب عاشق تھے، ان پر آتے تھے ان کو دیدار کرنے کے لیے، اور ان سے اجازت بھی نہیں تھی، تو فرماتے ہیں کہ بس چہرے کی طرف دیکھ مجھے سکتا تھا، ایسا چہرہ بنا لیکن دھڑ نیچے کا ختم ہو گیا تھا۔ ایک پالکی تھی، اس پالکی میں بٹھا کے اٹھاتے تھے کئی آدمی، گہری سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ وہ گہری سوچ کیا تھی؟ وہ سامنے تھے مالک کے سامنے گفتگو کیسے کر سکتے تھے؟ برادران اسلام کے حضور امام مہدی علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیں گے، آپ کو انگوٹھی ملے گی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ کو نصیب ہوگی، جو مور تھی حضور علیہ السلام کی، اور یہ عثمان بن عفان کے ہاتھ سے ایک کنویں کے اندر، جس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں، اب اس کا وجود کوئی نہیں، اس کنویں کا وجود کوئی نہیں، لیکن اس وقت اللہ کے حکم سے اس کنویں سے وہ انگوٹھی امام مہدی اسلام کو مل جائے گی۔ اللہ سے کوئی چیز مشکل ہے؟ اگرچہ وہاں سڑک بن چکی ہے، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، مسجد قباء کے سامنے کر کے میں نے ایسی حالت میں وہ کنواں دیکھا ہے، میں نے پاؤں لٹکا کے بھی دعا دی ہے، الحمدللہ۔ فخر کی بات نہیں، اللہ فخر سے بچا ہے، فخر شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ تحدید سے نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ باقی فخر اللہ بنا دے، الحمدللہ و شکر اللہ۔ اس کنویں سے آپ کو انگوٹھی ملے گی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر لے کر سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ ہاں جی، یہ نشانیاں، یہ اشارے کیسے ہیں؟ یہ دارالخلافہ بنایا ہے اسرائیل کا بیت المقدس میں، اس یہودی کو کس کی اجازت نہیں کہ داخل ہو؟ یہودی کو اجازت ہے مکہ شریف مدینہ آباد میں داخل ہونے کی، وہ بیت المقدس میں کیسے داخل ہوگا؟ دو قبلے ہیں، پہلے بیت المقدس اور دوسرا مکہ مکرمہ، یہ دونوں قبلے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہودی ساتھ ملی ہوئی ہے نا، کفار سارے ملی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شر فساد سے بچائے، ویسے میٹنگ ہم کر لیتے ہیں اور یہ سن لیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو میرے رنگ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ہاں جی، پھر امام مہدی علیہ السلام فتح کرنے کے بعد پھر سے عالمگیر لڑائی چھڑے۔ بعض جگہ تو یہ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں عرب کے اندر، جو کچھ میں تم کو سنا رہا ہوں وہ کہتے یہ ایسا سناؤ ہمیں ماریں گے۔ سید کائنات کو دھڑا دھڑ کتابیں چھپ چکی ہے، سارے جن باتوں کو مانتے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو یہ ساری کتابیں مل جائیں گی، جو کبھی نہیں تباہ ہوئی تھی اب تباہ ہو چکی ہے، جو قلبی نسخے تھے
جن میں قیامت کے آثار ہیں، قرب قیامت کے آثار ہیں۔ بہرحال میں تو کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا اور شروع اور ہو گیا ہے۔ یہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام رب الرحیم کا فرمان ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، پڑھا کرو، اس کبھی کے ورد ہے۔ ہاں جی، بہت عجیب و غریب ورد ہے، مشکلات سے دور کر دیتا ہے اور بڑی بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو یہاں سلام کے اول میں الف لام آیا ہے تعریف کے معنی میں، اور مشدد ہے والسلام۔ یہ تشدید کے اندر بھی انوار و برکات ہے، اور اس کے الف لام اول میں جو آیا ہے اس کی بھی انوار اور برکات ہے، اور ہر حرف کئی لاکھ نور کے شعاعوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس لیے نصیب نہیں کہ ہماری زبان پڑھتی ہے۔ اللہ پاک توفیق کرے کہ ہمارا دل بھی پڑھے، زبان بھی پڑھے، دل بھی پڑھے، سارا وجود اچھل پڑے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے اوپر بہت خصوصی اور بڑی عظمت والا، بڑی شان والا سلام ہو۔ اس کی اتباع سید المرسلین کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع قرآن پاک کی اتباع، قرآن مجید کی پیروی جو کرے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اس کے اوپر خصوصی طور پر سلام ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ بھی فقیروں کا ورد ہے۔ آپ پڑھا کرو 3 بار صبح 3 بار شام، سلام علی نوح فی العالمین۔ آپ پڑھتے ہوں گے، سانپ آپ کے پاس سے گزر جائے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ جو 3 بار سلام علی نوح فی العالمین پڑھے اس کو سانپ نہیں کاٹے گا، بچھو بھی نہیں کاٹے گا۔ یہ ورد ہے ولیوں کا، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سلام علی نوح فی العالمین، پورے عالمین کے اندر۔ سبحان اللہ، ایک عالم نہیں، عالمین، ساتھ آسمان کے اندر جیسے عالمین ہے، ان سب عالمین کے اندر نوح علیہ السلام کے اوپر سلام۔ سلام علی ابراہیم، قرآن مجید ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام۔ اور سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلام کی ہدایت پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں والسلام علیہ، والسلام علیہ۔ یہاں بھی سلام کے اول میں الف لام آیا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اس علیہ السلام نشان فرمائیں گے، فرمایا نہیں ابھی تک۔ اتنی موت اللہ نے سب کے لیے لکھی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ موت تبھی موت سے پاک صرف اللہ ہے۔ فرق سمجھو، عقیدہ ایمان درست کرو اپنا،
اللہ جل مجدہ وہ ہے جس کو کوئی عوارضات لاحق نہیں ہوتے. بیماری، کھانا پینا، گرمی سردی، غصہ، سب کچھ اس چیز سے پاک ہے. جو چیزیں جو عوارضات انسان کو یا انسان کے علاوہ مخلوق کو لاحق ہوتی ہے ان سے وہ پاک ہے. وہ خود پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ کریم جل مجدہ کیا ہے؟ سلام ہے. سلام بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے. پڑھا کرتے ہو؟ پڑھا کرو. ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے. ومنک السلام، اے اللہ پاک سلام تیری طرف سے ہے. وإلیک یرجع السلام، اے اللہ پاک سلام تیری طرف لوٹ کے جائے گا. حینا ربنا بالسلام، اے ہمارے پروردگار سلام کے حملہ ہم کو زندہ رکھ. آمین. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلام کے ساتھ زندہ رکھ. وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ، اے ہمارے پروردگار تیرا جو گھر مبارک دار السلام جنت ہے ہمیں اس کے اندر داخل فرما. فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ یوم ولدت. سبحان اللہ. یہ جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں نا، یہ عرب شریف میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. یہاں تو بعد بھی آیا ہے. یہاں تو آیا تو آپ نے سمجھا کہ صرف بریلویوں کا مذہب ہے. میں نہ بریلوی ہوں نہ دیوبندی ہوں. ہاں جی، میں قادری اور شاذلی ہوں. سارے بزرگوں کو مانتا ہوں اور میں خدا کی قسم صرف محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، میں کسی کو برا نہیں کہتا. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، گمراہ کے لیے بھی دعا ہوں، نیکوکار کے لیے بھی دعا ہوں. میں کہتا ہوں کافر کو بھی اللہ مشرف اسلام کرے اور ایمان کی دولت سے اس دنیا سے اٹھائے. برادر علیہ السلام فرماتے میرے آقا سیدنا عیسیٰ علیہ والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر اس وقت بھی سلام ہوا تھا جس کا اللہ کا اور فرشتوں کا. مجھ پر اللہ نے اور فرشتوں نے سلام ان پر بھیجا تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا. والسلام قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت. اور موت ہو تو ایسی ہو. اور مجھ پر سلام ہوگا جس روز میں اس دنیا کو چھوڑوں گا. تو کیا میں اگر کہوں کہ میرے آقا اور مولا علیہ السلام پر سارے فرشتوں نے سلام کیا تھا جس وقت حضور علیہ السلام کی روح انور منور نے پروار فرمایا تھا، تو کیوں فتویٰ تم لگاتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے تو افضل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ حضور کی تو فیض ملا ہے. ہاں جی، جن پیغمبروں کو رسولوں کو معجزات ملے وہ سرکار مدینہ کے نور سے ملے ہیں. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور جس دن قیامت کے روز میں اٹھوں گا، قیامت کے روز اپنی قبر سے اوپر آؤں گا، باہر آؤں گا، اس وقت کی منتظر. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح باقی پیغمبر اس آیت مبارکہ سے پتہ چل گیا کہ سارے رسول و نبیوں کو سلام ہوگا. اور بالخصوص
سید کائنات علیہ السلام کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل سے ایک فرشتے ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت آئے، اس سے پہلے آسمان سے نہیں اترے اور اس کے بعد بھی نہیں اترے، صرف اس روز اترے اور کائنات فرشتوں کے ساتھ کے ہمراہ اور حضور علیہ السلام کو آकर سلام کی۔ السلام سے پہلے عرض کی یا حبیب اللہ، آپ کے رب کریم آپ کی دیدار کی شک پوچھتا، آپ کے رب کریم آپ کو سلام بھیج رہی ہے۔ السلام کے ساتھ فرماتے رہتے ہیں آپ کی دیدار پر پوچھتا ہوں، اور اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو میں ہزاروں سال آپ کو عمر دے دیتا ہوں، اور ان پہاڑوں کو حکم کرتا ہوں کہ جواہرات اور سونا بھر کر آپ کو ساتھ ساتھ چلن چلن بتایا، مگر آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں پسند، انی احب رفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ رفاقت بڑی پیاری ہے، کتنی مجھے رفاقت ہے۔ اور برادران اسلام باقاعدہ پوری یقین کے ساتھ خوب سمجھو، سید کائنات علیہ السلام کا ایک درجہ ہے جس کو مقام وسیلہ کہتے ہیں، اور آپ دعا پڑھتے ہیں اور آذان کے بعد آذان پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا جو پڑھتا ہے سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں خصوصی شفاعت اس کی کروں گا اس دعا کو بجانا۔ وہ جو دعا سیکھ لو بخاری مسلم میں موجود ہے، اس میں مقام وسیلہ ہے۔ مقام وسیلہ کسی فرشتے اور پیغمبر کو نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے آقا، میرے بھی آقا اور تمہارے بھی آقا، میرے بھی مالک تمہارے بھی مالک ہے، ہاں میرے باطن کی بھی مالک ہے۔ اللہ کرے کہ میری موت کے وقت میرا دل ان کے ہاتھ مبارک میں ہو، میرا دل بھی پڑے، میرا دماغ بھی پڑے، میری زبان بھی پڑے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر الاسلام، مقام وسیلہ اللہ نے سوائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی رسول اور کسی فرشتے کو نہیں عطا کیا، یہ خصوصی مقام ہے۔ پوچھا گیا کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہاں کون بیٹھے گا؟ یا فرمایا میری بیٹی میرا۔ اللہ کریم جل مجدہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اتباع نصیب کرائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ برادران اسلام، اتباع خود حضور نے ہم سے وعدہ فرما دیا ہے اور بشارت عطا کر دی ہے قرآن مجید میں کہ جو میری اتباع کرے گا باطناً اور ظاہراً، اس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا، وہ اپنے گناہوں سے نہ ڈرے۔ اگر اس کی غلطیاں کی ہیں تو اللہ اس کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہاں، یحببکم اللہ، اللہ
اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور جس سے اللہ محبت فرمائے اس کو کیا ڈر ہے؟ اللہ کریم جل مجدہ مجھ سے محبت کرے اور آپ سب سے محبت کرے، میرے ملک آپ کے ملک کی رب کریم حفاظت کرے، حفاظت رب نے کر دی ہے، اور مالک اس ملک کا اللہ ہے، یہ مالک کوئی بھی نہیں جو دعوے کر رہی ہے، یہ چند دنوں کی باتیں ہیں، اور ان کو سب کو تقریباً خاصات کے مبتلا ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ ہاں، اور امام مہدی علیہ السلام اگر قریب آ رہے ہیں، اگر میں اور آپ اس وقت زندہ رہیں تو مجھے اور آپ کو ان کی غلامی نصیب کرے۔ ہاں، اور میں کہتا ہوں کہ کتنی بار تم کو سنا چکا ہوں کہ اس پاکستان سے بھی جائے گا وفد۔ ہاں، ایک وفد جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی غلامی میں، ان کے سروں پر سبز پگڑیاں نہیں، کالیاں پگڑیاں، سفید پگڑیاں ہوں، سبز پگڑی ہو۔ میں تو کہہ چکا ہوں آپ کو کہ داڑھی اور امامہ اچھی چیزیں، داڑھی کو بڑھانے کی میں نہیں کہتا داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو، لیکن داڑھی اور امامے میں ایمان نہیں ہے، ایمان دل میں ہے۔ اللہ نے دل کو ایمان کا مرکز بنایا ہے، ہاں دل کو، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور اطہر پر نازل ہوا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سارا بدن منور ہے، سارا وجود منور ہے، طیب ہے اور طاہر ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے برابر کسی کا وجود نہیں ہے، لیکن آپ کے قلب انور اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ دل ایسی چیز ہے، مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے، اتباع نصیب ظاہری اور باطنی، اور ہر قسم کے فتنے سے مجھے اور آپ کو بچائے، اور ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔